شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی غریب عوام کی نمائندہ تھی. وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی نمائندہ تھی. وہ آپ کی آواز بنی اور آپ ہی کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہی اور آخرکار شہادت قبول کی. مگر آپ کی موقف پہ سودا نہیں کی، اپنی نظریہ پہ سودا نہیں کی، اپنے منشور پہ سودا نہیں کی، پیچھے نہیں ہٹی. نہ کسی آمر کے سامنے، نہ کسی دہشت گرد کے سامنے وہ کبھی جھکی. وہ کھڑی رہی، آخری دم تک کھڑی رہی، مگر آپ کی مقدمہ لڑتی رہی، پیچھے نہیں ہٹی. اور جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا، ان کا یہ غلط فہمی تھا کہ اب جبکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو موجود نہیں ہوگی تو سندھ کی آواز، بلوچستان کی آواز، پختونخوا کی آواز، وسیب کی آواز، پنجاب کی آواز، وفاق کی آواز، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حقیقی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی. اور پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی کٹ پتلیاں ہوں گے جو اپنے اقتدار کے خاطر، اپنے کرسی کے خاطر موقف پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نظریہ پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، منشور پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پاکستان کے عوام کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صوبوں کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی پہ، ہمارا اٹامی احساسوں پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بس ان کو اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے. اور آج تک 27 دسمبر 2007 سے لے کے آج تک جو نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، جو نقصان آپ اٹھا رہے ہو، جو اس ملک کے عوام آج تک اگر مشکل میں ہیں تو صرف اس لیے کہ تم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا اور ہم پہ یہ کٹ پتلیوں کو مسلط کیا. اب پاکستان ایک ایسا جگہ پہ کھڑا ہے کہ مسئلے ہی مسئلے ہیں، اندرونی مسئلے ہیں، معاشی بحران ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے. ہر صوبے کے اپنے اپنے مسئلے ہیں اور بیرون ملک بھی، بیرون سطح پہ پاکستان کے لیے بہت سارے امتحان آنے والے ہیں. چاہے پاکستان کے جو اندرونی مسئلے ہیں یا پاکستان کے جو بین الاقوامی سطح پہ ہمارے مشکلات ہیں، ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی سیاسی قوتیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں،
ان کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا. کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہ وہ مینڈیٹ ہے نہ وہ طاقت ہے کہ وہ ایک وقت تمام اندرون اور بیرون ملک کے جو مسائل ہے ان کا مقابلہ کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کے عوام نے ایک ذمہ داری دیا ہے. اب اس واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. تو جی بالکل آپ کی اپنے اسمبلی میں ہمارے تعداد اتنا نہیں ہوں گے، مگر ہم جواب دے اگر ہے تو کری خدا بخش کو جواب دے ہے. اگر ہم جواب دے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں اور اس ملک کے عوام کو جواب دے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. جب حکومت سازی کا وقت تھا تو ہمارا کسی کرسی کا یا کسی وزارت کا شوق نہیں تھا. ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں گے، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے، ہم ان کے ساتھ دیں گے، ان کا حکومت بنائیں گے. اور ہم نے اس وقت ایک معاہدہ پہ دستخط کیا کہ ہم آپ کو اپنے ووٹ تو دلوا رہے ہیں، مگر ایسے نہ ہو کہ آپ ووٹ لے کے آنکھیں بھر جائیں. ایسے نہ ہو کہ جیسے ماضی میں ایک سیاستدان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ جب مشکل میں ہو تو پیر پڑتے ہو اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو گلا پکڑتے ہو. تو یہی وجہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا سربراہ نے باقاعدہ طے کیا کہ آپ کے پاس ہم سے زیادہ سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، اب بھلے حکومت بنائیں، ہم آپ سے ایک وزارت بھی نہیں لیں گے. آپ کو پورا اختیار ہے، حکومت چلائے، ذمہ داری اپنائے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کرے. یہ طے ہوا تھا کہ جبکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، پاکستان کی پی ایس ڈی پی چاروں صوبوں کی ڈیولپمنٹ کے جو وفاق کے منصوبے ہوتے ہیں، ہم مل کے کنسنسس کی بنیاد پہ یہ بنائیں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں، جن کو ہر مسلم لیگ کی حکومت میں ستولہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ ہمارا وسیب ہو، ہم نے ان رائٹنگ لکھوایا کہ پی ایس ڈی پی ہم مل کے بنائیں گے.
ہمیں معلوم تھا کہ بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا سب سے زیادہ متاثر تھے پچھلے سیلاب سے. تو یہی وجہ تھا کہ ہم نے اپنے معاہدہ میں لکھوایا تھا، باقاعدہ لکھوایا تھا کہ سب سے پہلے ترجیح یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس سیلاب میں نقصان ہوا ان کا ضروریات ہم پورا کریں گے. ہم نے اپنے لیے کوئی وزارت نہیں مانگا، صرف اپنے عوام کا حق مانگا ہے. اور آج مجھے آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک اس ڈاکیومنٹ پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہم ناکام رہے ہیں. اور میرے لیے اپنے ممبران کو بار بار مجبور کرنا کہ اسمبلی پہنچے، کورم پورا کرے، ان کا ہر بل کو آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالے، مگر آپ جب اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو تو آپ خالی ہاتھ واپس جائیں. جب آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے معیشت پہ، امن و امان پہ، دہشت گردی پہ، پاکستان کے مسائل پہ، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو. اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتے. حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کو اعتماد ملے اور ہر مسئلہ کا حل پارلیمان سے اتفاق پیدا کر کے منظور کرے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم واقعی پاکستان کے عوام کے تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے. پارلیمان میں حکومت کا یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے. حکومت کے پاس اگر کوئی مینڈیٹ ہے تو وہ اجتماعی فیصلے کنسنسس پہ مبنی فیصلے کا مینڈیٹ ہے اس حکومت کے پاس. اور میں حکومت کو یہی تجویز دیتا ہوں اور صدر پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ بطور صدر پاکستان اور وفاق کا نمائندہ کہ حکومت کو یہ تجویز دیا جائے کہ جو فیصلے اتفاقی رائے سے لیے جاتے ہیں وہ طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، وہ مسائل کے اصل حل نکالتے ہیں. صدر زرداری نے پہلے یہ تاریخ رقم کیا تھا کہ 5 سال حکومت جب پہلی بار مکمل ہوا تاریخ میں تو صدر زرداری کا یہ سیاسی کارنامہ تھا. اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اکثریت تھا، اس کے باوجود کہ ہم پنجاب میں ان کے بغیر حکومت بنا سکتے تھے، اس کے باوجود کہ ہم پختونخوا میں اپنا ہی وزیر اعلیٰ بنا سکتے تھے، پورا ملک میں صدر زرداری نے ریکنسیلیشن کے نام پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیا. اور جب تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے فیصلے لیے تو ہمارے معیشت کے لیے بہتر فیصلے لیے گئے. جب تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے فیصلے لیے تو تاریخ میں پہلی بار آپ کو NFC ایوارڈ ملا، صوبے کے حقوق ملے، اور 18ویں ترمیم کی صورت میں
1973 کی کانسٹیٹیوشن پاس ہوا. آج بھی اگر ہم نے دہشت گردی کا ایک بار پھر مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے ہمارا زراعت کو، ہمارا ٹیکنالوجی سیکٹر کو معاشی قتل سے بچانا ہے، اگر ہم نے سیاسی سٹیبلٹی قائم کرنا ہے تاکہ ہم بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کر سکے، تو تمام فیصلے اتفاق رائے سے لینے پڑیں گے. اس وقت جو لوور ریپیرین ہیں ان کا حکومت کے جو کنالز کا پالیسی ہے اس پہ سخت اعتراض ہے. یہ بھی یک طرفہ فیصلہ ہے، ہمارا معاہدہ کی خلاف ورزی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فیصلے جو معیشت کے حوالے سے ہیں، کچھ ایسے فیصلے جو قانون سازی کے حوالے سے ہیں، ان تمام ایشوز پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش یہی رہے گی کہ ہم آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے جتنا سیاسی سپیس موجود ہے اسی سیاسی سپیس میں آپ کا حقوق کا تحفظ کریں اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں. میں آخر جو بین الاقوامی سازش پاکستان کے خلاف پک رہا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، سیاست کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کا اور پاکستان کا دفاع کا سوچنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا اٹامک طاقت کی بانی ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قائد عوام کو تخت دار پہ پہنچانے میں ایک جو سب سے بڑا جرم بین الاقوامی طاقتوں کی نظر میں وہ یہ تھا کہ قائد عوام نے اسلامک بم بنا دیا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. مطلب کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم دلوایا تو اس کا جو بندوق ہے، وہ جو میسائل ہے جس پہ آپ وہ ایٹامک ویپن باندھ کے فائر کر سکتے ہو، وہ طاقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوائی تھی. آج کل پاکستان کے مخالف شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایٹامک بم کا تحفہ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دیا ہوا میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ، یہ ان کو مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ خواہش ہے کہ کوئی مسلمان ملک کے پاس اس قسم کا قوت نہ ہو اور وہ کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کا یہ طاقت چھیننا چاہ رہے ہیں. حال ہی میں امریکہ نے شہید بی بی کی دیے ہوئے میسائلز پہ سینکشنز لگوائے ہیں. تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا پاکستان کو
اور پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک موجود ہے، ہم نہ اپنا اٹامک طاقت پہ سودا کرنے دیں گے اور نہ ہی شہید بی بی کی میسائل پروگرام پہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ممالک مختلف بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ بہانہ ہے، یہ سب کچھ بہانہ ہے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں، پاکستان کی انسانی حقوق کے بارے میں، پاکستان میں کسی قیدی کے بارے میں۔ وہ تو عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میسائل ٹیکنالوجی ہے۔ اور اب میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا کہ لوگ جو ان کے حمایت میں ہر ایک دن کوئی بیان نکال رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی اٹامک پروگرام کے خلاف ہے؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دی ہوئی میسائل ٹیکنالوجی کے پروگرام کے خلاف ہے؟ یہ آپ کے حق میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو سب سے زیادہ آواز پہلے اسرائیل کی زائنسٹ حکومت کے لیے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے اٹھاتے ہیں؟ اس جماعت کو کلیریفائی کرنا پڑے گا۔ عمران کو خود ان لوگوں کا مذمت کرنا چاہیے جو پاکستان کا اٹامک پالیسی کا، پاکستان کا اٹامک طاقت کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ اگر وہی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان میں یہ جو تاثر ہے کہ ایک مخصوص لابی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسے حکومت آئے جو طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر چیز پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالے موجود ہے اور وہ ہر کوئی سازش کو ناکام کریں گے اور پاکستان کو جیسے ماضی میں محفوظ رکھا ہے ویسے آگے جا کے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے یہ بار بار ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے مفاد کے بارے میں کیسے ترجیح دیتا ہے۔